حسن صاحب، IMF نے پاکستان کی اہم خامیوں میں سیاست زدہ سول سروس، کمزور تنظیمی جواب دہی اور قلیل مدتی اہداف کی نشاندہی کرتے ہوئے باور کروایا کہ مذکورہ خامیاں گورننس کی کمزوریوں اور بدعنوانی کے خطرات کا باعث بنتی ہے۔ اس کے علاوہ اہم عہدیدار سیاسی وفاداریاں رکھتے ہیں، اداروں کی سربراہ کی تقرری بھی سیاسی ہوتی ہے۔ پاکستان میں بدعنوانی کے خلاف کوئی مستقل پالیسی نہیں۔ 100% درست کہا انہوں نے۔ اور کون سا بندہ ہے جو ماڑا موٹا بھی اگر پڑھا لکھا ہو جس کو نہیں پتا پاکستان کی سیاست زدہ سول سروس؟ میرا ڈی سی، میرا اے سی، میرا چیف سیکرٹری، میرا چیف، ہولی 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 ٹپ دے آرمی چیف تک جا پہنچے۔ ماشاءاللہ آرمی چیف جہاز میں بیٹھا ہے، وہ تو واردات۔ آپ بہترین کھانا بنا کے گندگی کے ڈھیر کے اوپر سرو کرو گے تو کوئی انسان کا بچہ تو نہیں کھائے گا۔ سیاست زدہ سول سروس، یہ پبلک سرونٹس ہیں۔ وہ ڈیتھ ہو گئی رانا مقبول دی، اللہ ان کو غریق رحمت کرے، جیسا بھی تھا بندہ، آئی نیو ہم ویری ویل۔ کیا تھا وہ؟ کون تھا؟ سارے اسی طرح کے 5-7% لوگ ہوں گے۔ اچھا، کمزور تنظیمی جواب دہی، وہ کمزور کیا ہے ہی نہیں۔ اکاؤنٹیبلٹی ہے نا جس کی آپ بات کر رہے ہو، اکاؤنٹیبلٹی کہاں ہے؟ اس ملک میں اکاؤنٹیبلٹی نام کی کوئی چیز ہے؟ اچھا، قلیل مدتی اہداف، شارٹ کٹ کی ماری ہوئی قوم، میں کتنی بار، میرا خیال ہے 100 بار کہہ چکا ہوں، شارٹ کٹ کی ماری ہوئی قوم، یہی حکمران آپ نے۔ اچھا، کمزور گورننس کی جو کمزوریاں ہیں، جو خامیاں ہیں، جو بدعنوانیاں ہیں، یہ سارا کچھ سب کو پتہ ہے۔ IMF نے ان کو ذرا بین الاقوامی لیول پہ ایک تھپڑ رسید کیا ہے، ادروائز سارا جانتا ہے۔ خسارے میں چلنے والے ادارے ہیں، یہ پرائیویٹائز کرو، لعنت بھیجو۔ غریب آدمی کے بچوں کے نوالے چھین کے کن کو تیندوؤں کو پال رہے ہو تم؟ ایک بات ہے سادی سی، کیا اوقات رہ گئی ہے ریڈیو کی؟ اور ریڈیو اگر ضرورت بھی ہے تو وہ تو اس گھر سے بھی کم عرصے میں بہت اعلیٰ کام کر سکتا ہے۔ بتاؤ میں غلط کہہ رہا ہوں؟ خربوں کی پراپرٹی بیٹھے ہیں، پی ٹی وی چٹنا ہے تسی، اس کو دیکھتا ہی اب کوئی نہیں۔ خربوں کی رکھے ہوئے ہیں۔ خدا کا خوف کرو یار، یہ بہت کوئی عجیب بدروئے ہیں یہ جو۔ اچھا، وہ خسارے میں چلنے والا ہر ادارہ جو ہے اس کو پیک اپ کرو، یا اس کو بالکل اس کو ڈاؤن سائزنگ کرو، یا جو بھی کرنا ہے کرو۔ ان کی بڑی بڑی جہازی بلڈنگز وغیرہ انہوں نے کہو ٹھیک ہے بھائی، یہ ایک اپارٹمنٹ ہے، فلیٹ ہے، اس میں سے اپنا چلو کام کرو سارا، لیکن نہیں۔ اچھا، سرکار کی جانب سے 100% فراڈ پر مبنی جو سبسڈی ہے، انہوں نے یہ بھی کہا، ان کو نہیں پتا۔ کوئی ایسی بات IMF نے نہیں کی جو سچ نہیں ہے اور ہم سب جانتے نہیں۔ ان کا ایک مطالبہ ہے ٹیکس کا نظام درست کیا جائے، ٹیکس کا سارا بوجھ تنخواہ دار طبقے کی بجائے کاروباری، صنعتی اور زرعی طبقے پہ بھی ڈالا جائے۔ تو یہ کون ہے؟ یہ تو خود کاروباری بھی نے، صنعتی بھی نے، زرعی رقبے بھی ہیں، کیسے لگائیں؟ خودکشی کا مشورہ دے رہے ہو۔ عوام کا تو نہ کاروبار سے کوئی سچ کوئی تعلق ہے، نہ انڈسٹری کے ساتھ، نہ ٹریڈنگ کے ساتھ، نہ ایگریکلچر۔ اور ایک بات ہے کہ ہم بیوقوف لوگ ہیں، چبل قسم کے۔ زراعت پوری دنیا میں یہ لفظ ختم ہو چکا ہے، ایگریکلچر نہیں، یہ ایدر دس از ایگری بزنس یا ایگری انڈسٹری۔ ان کو انڈسٹری کے طور پہ ٹریٹ کرو، لیکن نہیں۔ پھر ایک اور بات انہوں نے کی ہے، اب اس کو کون جھٹلا سکتا ہے؟ فضول اور بے مقصد وزارتیں، یہ داماد پالے، واٹ فار؟ جو ضروری ہیں وہ بھی ڈیلیور نہیں کرتے۔ انہوں نے بے شمار ابلائج کرنے کے لیے، یہ چونکہ ہمارا جوائنٹ وینچر ہے پیپلز پارٹی کے ساتھ، کن کے ساتھ؟ میں ان کو سڑکوں پہ چیٹوں گا۔ انہوں نے بادب باملادہ
غیر ترقیاتی اخراجات کی کٹوتی ہے. پھر یہ غیر ترقیاتی تو تم چھوڑو, یہ بہت سے ایسے کام بھی ہوتے ہیں لوگوں کو پرچانے کے لیے, بیوقوف بنانے کے لیے, جن پہ اربوں روپیہ برباد ہو جاتا ہے. مجھے کوئی اس ملک میں کوئی بندہ ہے جو تخمینہ لگائے کہ یہ سارے جو لگڑ بگڑ لگے پھرتے ہیں ان کے پروٹوکول پہ, سیکیورٹی پہ کتنا خرچ آتا ہے؟ کچھ نہیں ہے. اس ملک پہ رحمتیں اور برکتیں ہیں, لیکن جو انسانی شکل میں نحوستے ہیں وہ بھی عوام کی اپنی ایجاد ہے. الحمدللہ ان میں سے کبھی کوئی ناک کے نیچے نہیں آیا. او بھائی میں نے تو ڈانگ اٹھا لی تھی, 1.25 سال ہوا تھا, پی ٹی آئی کے جاؤ کالم پڑھو. اس لیے چھوڑو سرکاری افسران کے اثاثے, بات سنو, افسران کو مارو گولی, پٹواریوں کے ہی کر لو. لیکن نہیں, یہ نہ دیتے چھیڑ ہے پٹواری, یہ آپ پٹواری. اثاثے ڈکلیئر کریں اور ان کے زیر کفالت جو لوگ ہیں وہ بھی کریں. موت پہندی ہے, کوئی اوکھا کام ہے؟ وہ کشش ثقل ایجاد کوئی دریافت کرنی ہے. یہ کھوٹے ہیں اندر سے, یہ جھونکے ہیں, جھونکے. اور جھونک کا ایک اصول ہے, یا تو آپ مارو یا اس کا پیٹ چکے بھرتا نہیں ہے, وہ کھتی خون پیتے 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 پھٹ جاتی ہے, یا یہ پھٹ جائیں گے یا پھر آپ خود مار لو, ان کے ساتھ خود نپٹ لو. اور اس کا کیا طریقہ ہے؟ اگین چلو بہت سارے جڑے مامے بنے پھرتے جمہوریت ہے, وہ کرو, یہ کروا لو تو میں تو ساتھ ہوں. تو کراہت آتی ہے, وقت کے ساتھ ساتھ ہو جائے گا. اور چبلو 4-5 نسلیں کھا گئے ہو. پاکستان بننے سے لے کے آج تک 77 ایئرس, جو پاکستان بننے کے وقت 16, 17, 18 سال کے, 15 سال کے, 14 سال کے, 12 سال کے بچے ہوں گے, وہاں سے شروع کرو اور کیلکولیٹ کرو کہ اس ملک میں چند خاندان کتنی نسلیں کھا گئے. ملک پھر اتھے دا اتھے, بلکہ مقروض. پاکستان بنایا تو مقروض نہیں تھا, ٹکے کا. آج ہر بچہ پتہ نہیں, جو ابھی پیدا بھی نہیں ہو, اس لیے چھوڑو آگے. حسن صاحب, گزشتہ ہفتے وزیراعظم شہباز شریف اور بیلاروس کے صدر الیگزینڈر لوکاشینکو کے مابین ملاقات میں فیصلہ کیا گیا کہ پاکستان سے 1.5 لاکھ سے زیادہ تربیت یافتہ اور ہنرمند نوجوانوں کو بیلاروس بھیجا جائے گا. اس کے علاوہ الیکٹرک گاڑیوں, بسوں کی تیاری اور غذائی تحفظ کے شعبے میں تعاون بڑھانے پر بھی اتفاق کیا گیا. دیکھو بات سنو, یہ جہلوں والی بات ہے. ہنرمند لوگ پاکستان میں ہیں نہیں. میں نے ماڈل ٹاؤن میں پہلا گھر بنایا تھا when I was 30. تب سے لے کے اب تک میں کئی بار اس پروسیس سے گزرا ہوں. ایک بات یاد رکھنا, پاکستان میں بتدریج جیسے باقی ہر شے پہ زوال آیا ہے, ہنرمندوں پہ بھی آیا. تو انتے چجدہ مصری نہیں لبدا, ایک ہی بھیجے گا. اچھا دوسری گل یہ ہے, دادا لگاؤ کہ پاکستان کی آبادی 25 کروڑ, ان کی آبادی لاکھوں میں ہے, شاید کروڑ بھی نہ ہو. اندازہ لگاؤ یہ بھکاریاں دا مجمع کتنے گیا, اندروں کہانی ہو رہا ہے اور وہ چھپی نہیں رہے گی. اصل واردات, اس ساری واردات کے پیچھے کوئی اور ہے, لیکن اس زمانے میں چھپا نہیں رہ سکتا کام. 6 مہینے بعد, سال بعد, 1.5 سال بعد, 2 سال بعد پتہ لگ جائے کہ اصل واردات کیا تھی. اچھا ہے کیا کرنسی ان کی دیکھو, $1 کے بدلے 3.28 ان کا روبل ملتا ہے. جی ڈی پی 2023 تک $71 بلین اور جی ڈی پی پر کیپٹا ہے $7,000. یہ ہمیں نہیں گئے وہاں, یہ سکلڈ لیبر ایکسپورٹ کرنے کے چکر میں ادھر لوگاں بھی نمبر ٹنگے جانتے, اندروں کی کہانی ہے وہ پتہ لگ جائے گا. اچھا ان کی انڈسٹریز کیا ہیں؟ ہماری انڈسٹری ہے رشوت, حرام, کمیشن, کک بیک. ان کی انڈسٹریز کیا ہیں؟ ہیوی مشینری, پیٹرو کیمیکلز, فوڈ پروسیسنگ, ایگری انڈسٹری, ڈیری میٹ,
grain production, animal farming, IT transportation. ओए चले उथे 2023 से अच्छा उनकी इंपोर्ट है $47.4 बिलियन और ट्रेड का वॉल्यूम जो है टोटल वो है $95.2 बिलियन। पाकिस्तान ये आया मार्ज़ वजूद में, वैसे मार्ज़ वजूद में तो नहीं आया अभी तक। अभी तो पाकिस्तान जो वाकई पाकिस्तान था जिसके ख्वाब देखे गए थे, पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, वो तो अभी ज़च्चगी में ही है, पता नहीं क्या बनता है। अच्छा तो पाकिस्तान 14 अगस्त 1947 में, जबकि 1991 में 25 अगस्त 1991 में सोवियत यूनियन की शिकस्तो रेख्त के नतीजे में ये मुल्क मार्ज़ वजूद में आया, जहाँ पूरा कुनबा पहुँचे ऐसी लॉक स्टॉक एंड बैरल, सब सारे जी पहुँचे ऐसी दंदियाँ कट रहे हैं, वो गुली डंडा खेडते रहे और आम गली तुसीं खुदा दा खौफ करो। और जड़ा जाती उमरा है अमृतसर दे नाल मैं देखिया है, ਉਹਦੇ भी बुजुर्ग के थे उथे, और वो डिक्टेटर्स हैं, वो तो दे आर नॉट डेमोक्रेट्स। पता नहीं है इन्हें लाड़ प्यार क्यों चल रहे हैं, लेकिन कोई बात नहीं, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों असल कहानी सामने आ जाएगी।